بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ یہ بھی عورتوں کے حقوق ہی ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں آیات ہیں آج کے رکوع میں بھی۔ اور جو ہم احکامات رعیت پڑھ رہے تھے، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ احکامات رعیت ہیں، ان میں سے یہ عوام کے لیے 7واں حکم ہے۔ ایسا ہے کہ عورتوں کا معاملہ ہمیشہ سے ہی نازک رہا ہے، اور کوئی اگر کسی کے اوپر الزام بھی لگا دے تو وہ الزام بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام کے نظریہ کے مطابق تو کافی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے کے مطابق جو ہے اس کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلے لوگ بھی اسی طرح اس کو لیتے تھے، نازک معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عورت کے لیے رعایت دی کہ اگر تمہیں ایسی کوئی خبر ملے تو پھر اس کے لیے 4 گواہ تلاش کرو۔ 4 گواہ جب مل جائیں تو پھر اور وہ گواہی دے دیں، اور 4 گواہ 4 مرد ہوں، اور ایسے مرد جن کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہوں۔ اگر ان 4 میں سے ایک مرد کانا ہو اور اس کی ایک آنکھ خراب ہو تو بھی وہ گواہی جو ہے مکمل نہیں ہوگی، بلکہ 4 ایسے یعنی 8 آنکھیں صحیح سلامت آنکھیں جو ہیں وہ گواہی دیں، تو اس کے بعد اس بے حیائی کو اس عورت کی طرف سے مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی رعایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے عورت کو، کہ 4 گواہ تو نہیں مل سکتے ایسے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک پردہ پوشیاں فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عورتیں کھلی بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، تو ان کے لیے 4 گواہ اپنے مسلمان مردوں میں سے تلاش کرو۔ منکم کا مطلب اپنے مسلمان مرد ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ آپ کوئی بھی مرد جو ہے غیر مسلم بھی ہوں، منافق بھی ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، تو آپ ان کی گواہی لے لیں، بلکہ صحیح مسلمان جو بعمل ہوں گے ان کی گواہی لینی، جن کی گواہی تم پسند کرتے ہو۔ تو ایسا جو ہے پسند کرتے کا مطلب اعتبار کر سکتے ہو جن کے اوپر، تو ایسا بہت مشکل سے ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پردہ پوشیوں والا معاملہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی گواہی مکمل ہو جائے، تو پھر ان کی عورتوں کی سزا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں کے اندر روک دو۔ کب تک روک کے رکھنا ہے؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، موت تک ان کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھنا ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بنا دے۔ دوسرا راستہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یہ چونکہ ابتدائی احکامات تھے۔ اس کے بعد سورۃ نور نازل ہوئی، 18ویں پارے کے اندر ہے وہ، اس کے اندر زانیہ کی اور زانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح فرمائی، اور پھر اس کے اندر 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک کنوارا زانی اور زانیہ، اور ایک شادی شدہ۔ وہ جو کنوارا ہے اس کے لیے یہ کنوارا زانی اور زانیہ کی سزا یہ رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ 100 درے اس کو مارے جائیں، اور 100 درے مارتے مارتے اگر وہ مر جائے تو ٹھیک، اگر وہ زندہ رہے تو پھر اس کو مارنا نہیں ہے۔ لیکن شادی شدہ جو ہے وہ اگر اس حد کو پار کرے، مرد ہو یا عورت، تو ان کو ایک کھلے میدان کے اندر لائیں، جہاں پہ سب مسلمانوں میں اعلان کیا جائے کہ سارے آئیں اور ان کی سزا دیکھیں۔ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنی پردہ پوشی فرمائی کہ 4 گواہ مانگے، لیکن جب سزا جو ہے وہ جرم ثابت ہو گیا، گواہوں نے گواہی دے دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے ایمان والے اکٹھے ہو کر اس کو دیکھیں، اور کسی کے دل میں ان کے معاملے میں نرمی نہیں آنی چاہیے، کسی کو ترس نہ آئے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کی حد اس نے پھلانگی ہے، اور پھر بندے کا حق بھی مارا ہے، یعنی جو اس کا ساتھی ہے، جو اس کا زوج ہے، اس کا بھی حق اس نے مارا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور لوگوں کو بلا کر اس لیے کرنا ہے کہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ فرما دیا
सूरत नूर में, लिहाजा पहले वाला हुक्म जो है साकित हो जाता है और दूसरा हुक्म जो है वो लागू किया जाता है। तो इस्लामी मुआशरा हो अगर, तो सॉरी इस्लामी हुकूमत हो तो इस्लामी हुकूमत जो है वो ये सजा देगी। पहले जमानों में जब कबाइल का होता था सिस्टम, कबीले होते थे, उनके अंदर पंचायत बैठती थी और पंचायत जो थी वो फैसला किया करती थी। तो इस तरह रियाया खुद अपना फैसला कर लेती थी और उसके मुताबिक जो है सजा दे दी जाती थी। लेकिन अब चूंकि वो कबाइल वाला सिस्टम नहीं है, अब हुकूमतें हैं और हुकूमतें जो हैं अगर इस्लामी हुकूमत हो, जैसे अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत पहले भी रही और अब भी माशाल्लाह से है काफी हद तक, तो वो लोग जो हैं इस तरह का अगर स्टेप लें। हमारे पाकिस्तान में जाहिरी तौर पे तो कहा जाता है कि इस्लाम है, लेकिन इस्लाम के नाम पे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें जो है ऐसे दिन दिखाएंगे जब यहाँ पे भी इस्लाम नजर आए हमारे मुल्क में हुकूमती सतह पे। तो ये सजा अल्लाह ताला ने उनकी तजवीज़ फरमाई। फ़इन शहिदू फ़अमसिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा। अब इसी हुक्म के तहत एक और हुक्म है कि हम जिन्स परस्ती, उसके लिए ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। और इसमें ये होता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने दो मर्दों की बात की है कि दो मर्द अगर बेहयाई करें तो उनको भी सजा देते रहो, उनको भी बातों के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से उनको सजा दो, तंग करो, उनको सताओ, उनको तकलीफ दो। तो ये हुक्म जो है ये हमारे पाकिस्तान में पिछले दिनों बड़ा इसका जो है चर्चा रहा और बाहर की दुनिया में तो ये बहुत हद तक लागू हो चुका है। और इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे इसकी डिटेल्स, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ये सिर्फ समझ लेते हैं कि ये वो वाला काम है जो कौम लूत ने किया था। और कौम लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, उनको औरतों के साथ कोई रगबत नहीं थी। वो अपनी जरूरत जो है मर्दों से पूरी किया करते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये पहली कौम है जिन्होंने ये बेहयाई की है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर जहाँ हर उम्मत की खूबी अल्लाह ताला ने जमा फरमाई, इसी तरह हमारे अंदर हर उम्मत की बुराई और गुनाह भी जो है वो जमा है। हर उम्मत में गुनाह वाशरूम जिसकी वजह से हर देन उम्मत निकल आंटी अजाब जाना है, वो बुराइयां जो हैं हमारे अंदर भी जमा है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। अब हुकूमती सतह पे जो है ये काम जायज करार दिया जाने की कोशिश की जा रही है, अ, और ये अल्लाह के अजाब को खुली दावत है। तो जब कौम लूत ने ये काम करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सख्त अजाब दिया। और वो अजाब इस तरह था कि आसमान के ऊपर से अल्लाह ताला ने पत्थर बरसाए और उन पत्थरों के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे होते थे बाकायदा। और हर एक के नाम का पत्थर उसको लगता था और उसके जिस्म को चीर देता था। और फिर इतना नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी पूरी बस्ती को जमीन के अंदर से उखेड़ लिया, नीचे से जमीन की जड़ से उखेड़ कर जिब्राइल अमीन के जरिए अल्लाह ताला ने ये अजाब दिलवाया। तो जिब्राइल अमीन ने पूरी बस्ती को नीचे से जड़ से उखेड़ा और आसमान की तरफ ले गए और ऊपर जाके बस्ती को उल्टा किया और जमीन के अंदर उसी जगह पे पटख दिया। और वो जगह जो है आज वहां पे एक समंदर है, एक पानी का एक जोहड़ है, समंदर तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन उसको अरबी में बहरे मीत कहते हैं, बहरे मीत। और वो इतना बदबूदार और इस कदर गलीज है कि उसके अंदर कोई जिंदगी नहीं रह सकती, ना ही उसके अंदर कोई जानदार जिंदा रह सकता है, ना ही कोई पौधा वगैरह उसके अंदर उग सकता है। और इस तरह की वो गलाजत है जमीन के अंदर, अल्लाह ताला ने इबरत के लिए आज भी रखी है। लेकिन हम इबरत नहीं पकड़ते। हमारी हर सतह पे जो है ये बुराई पाई जा रही है। और इसके अंदर चूंकि औरतों का मामला पर्दे का होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों का नाम नहीं लिया। लेकिन औरतें भी जो हैं, दो औरतें आपस में अगर ऐसा ताल्लुक रखें तो वो भी इसी जुमरे में आती हैं। और आजकल हमारी
दोस्तियों के नाम पे ये चीजें जो हैं हो रही होती हैं। बज़ाहिर जो है नाम ये होता है कि दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती वो इस टाइप की दोस्ती नहीं होती जिस टाइप की कभी हुआ करती थी, कि एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, एक दूसरे को अच्छे मशवरे देना, एक दूसरे को जो है एक दूसरे का ख्याल रखना, बल्कि वो इस टाइप की दोस्ती बन गई है लड़कियों के अंदर भी और लड़कों के अंदर भी। तो अगर ऐसा किसी के साथ ताल्लुक है, तो जब भी जहन में आए कि मैं तो बहुत मुखलिस हूँ, तो इन चीजों को जरूर हद जरूर देख लीजिएगा कि हमारी दोस्ती जो है किस हद तक है। किसी लड़के के साथ है तो भी ऊपर हमने उसकी सजा पढ़ ली है, किसी लड़की के साथ है तो भी हमने उसकी हम जिन्स परस्ती की भी सजा पढ़ ली है, कि अल्लाह ताला को उस शख्स पे, उस बस्ती पे इतना गुस्सा आता है कि उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। तो अल्लाह हमें बचा के रखे, अल्लाह ताला अपना फर्मा बरदार बना ले। आज के दौर में ये काम बहुत आसान है, जबकि हमारे हाथों में मोबाइल हैं, हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। और पहले ये चीजें पहुंच से बाहर थी। पहले लोग इस हिसाब से बहुत सुखी थे कि उनकी आजमाइश इतनी कड़ी नहीं थी। आज हमारी आजमाइश बहुत कड़ी है। हमारे हाथ में मोबाइल जो है ये हमारे से क्या क्या करवा लेते हैं। वीडियो कॉल्स के जरिए हम वो सब कर सकते हैं जो पहले कोई इतनी आसानी से नहीं कर पाता था। तो प्लीज हर कोई खुद को चेक करे, खुद को देखे कि अगर मेरे अंदर ये बुराई पाई जाती है और मैं छोड़ भी नहीं पाती, कि मेरे बस में नहीं है, अगर मुझे ये लगता है कि मेरे इख्तियार में नहीं, तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, रोएं, ऐसे ताल्लुक को छोड़ दें जो आपको जहन्नम की तरफ और पत्थरों की तरफ लेके जा रहा है, पत्थर बरसाए जाने की तरफ। और अल्लाह कादिर है आज भी, जरूरी नहीं कि आसमान से वही पत्थर बरसे, मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह पत्थर बरसा सकता है। मुख्तलिफ तरीकों से आपके ऊपर ऐसे हालात आ सकते हैं कि आपको लगेगा कि जैसे आपके ऊपर पथराव किया जा रहा है। तो ये शैतान का एक चकमा होता है। शैतान ये महसूस करवाता है कि नहीं, हमारी तो दोस्ती बहुत मिसाली है, हमारे जैसा ताल्लुक तो किसी का भी नहीं। लेकिन ये हकीकत नहीं होती। हकीकत हमें थोड़ा सा एज हमारी जब आगे बढ़ती है तो फिर नजर आती है कि वो हकीकत नहीं थी, वो सारे का सारा एक धोखा था। तो चाहे किसी लड़के के साथ भी बहुत ज्यादा, लड़कों के साथ भी बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं आजकल लड़कियों के, इस चीज को भी ध्यान रखें कि हमारा मुआशरा, हमारा दीन हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। चाहे हमारा मीडिया जितना भी इसको आसान बना के पेश करे, जितना भी इसको चार्मिंग बना के पेश करे कि इसके अंदर बड़ा फायदा है, बॉयफ्रेंड होना चाहिए या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, आजकल तो बड़ा ही इजी लिया जाता है इस चीज को। और मीडिया में ऐसे तरीके से दिखाया जाता है कि जिसका अगर नहीं है तो उसने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन ये आजमाइश की सख्ती है। ये याद रखना चाहिए कि आजमाइश इंतहा को पहुंच चुकी है, कि हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ पा रहे। दिल इतने स्याह हो चुके हैं कि हमें बस वो बंदा ही दिखाई देता है, हमें लगता है कि इसके बगैर बस अब हम नहीं जी सकते। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने आपको उस बंदे के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आपको अपने लिए पैदा किया था। और जब आपकी आंख बंद होगी तो अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि उस बंदे से कितनी वफा की थी, अल्लाह ताला ये पूछेगा कि मेरे से वफा की थी कि नहीं की थी। तो इसलिए ये शैतान का धोखा होता है। आप खुद को बहुत वफादार साबित करना चाह रहे होते हैं कि मैं बहुत वफादार हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, मेरा दिल बड़ा साफ है। ये सब शैतान के चकमे होते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें, नहीं निकल सकते तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के आगे रोएं और इल्तिजा करें कि मुझे इस दलदल से निकाल दे। अल्लाहु अकबर। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहाला, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला के जिम्मा उन लोगों की तौबा कबूल करना है जो नादानी से गुनाह कर बैठते हैं। सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, फिर फौरन ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मा है।
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ رخ رحمت فرماتے ہیں، ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ اس میں اب یہ نہیں ہے کہ گناہ کس حد تک کر بیٹھے ہیں، شروع ہے، ابتدا ہے، اگر کسی سے تعلق غلط تعلق کی تو ابھی سے ہی ختم کر دیں، اگر انتہا بھی ہو چکی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ، چونکہ جہالت سے آپ سے ہوا، کسی سے بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول فرماتا ہوں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، قال انی تبت الآن، اس وقت جب جہنم آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے تو کہتے ہیں اب میں نے توبہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا میرے ذمہ نہیں ہے، توبہ جو ہے وہ زندگی میں کرنی ہے، موت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اسلام قبول کیے بغیر چلے جاتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ کا بھی کوئی جو ہے ذمہ دار نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ دردناک عذاب اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اس کی کیا صورتیں ہیں کہ ہر بندہ دکھی ہے، ہر بندے نے کسی سے دھوکا کھایا ہوا ہے، ہر بندے کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ابھی اسٹیٹس دیکھیں نا کس سب کے، تو سب کے ایسے اسٹیٹس ہوتے ہیں جیسے بڑی چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اور عموماً جو ہے یہی رشتے ہوتے ہیں جو غیر شرعی اور ناجائز رشتے ہوتے ہیں، وہاں سے ایسی چوٹیں اللہ تعالیٰ لگواتے ہیں کہ جو ہے دل سلامت نہیں رہتے، دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ اذیت جو ہے عذاباً علیماً بن جاتی ہے۔ تو اللہ قادر ہے کہ دنیا میں ہی یہ چیز چکھا دیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ اس کے لیے آخرت کا انتظار کریں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، یہ اتنی سخت اور کڑوی باتیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو حقیقت تھوڑی سی نظر آئے، اور اس فریب کے اندر سے اگر کوئی اس میں پھنسا ہوا ہے، ملوث ہے، تو وہ نکل آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، 8واں حکم رعیت ہے، رعایا کے لیے 8واں حکم ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کے جو وارث ہوتے تھے وہ وراثت کی طرح عورت کو بھی جو ہے اپنا حق سمجھ لیتے تھے، عورت کو بھی وراثت سمجھتے تھے، اور یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو مرد بھی اس عورت کے اوپر چادر ڈال دیتا تو وہ مرد اس کا ذمہ دار یعنی اس کا وارث بن جاتا، اگر محرم مرد ڈالتا تو وہ اس طرح ذمہ دار بنتا، اس طرح وارث بنتا کہ اس عورت کی کہیں زبردستی شادی کروا دیتا اور اس کا حق مہر خود لے لیتا، اور اگر کوئی ایسا مرد اس کے اوپر چادر ڈالتا جو جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا تو وہ زبردستی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، چاہے وہ کرنا چاہتی یا نہیں کرنا چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وراثت نہیں ہے، عورت تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس کو یعنی اس کا خاوند مر گیا ہے تو تم اس کو بھی وراثت سمجھ کے مالک بن جاؤ اس کے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ان کو گھروں کے اندر روکو بھی مت تاکہ تم وہ مال لے سکو، وہ حق مہر لے سکو جو تم ان کو دے چکے ہو، یعنی عورتوں کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا اور زبردستی ان کے ساتھ نباہ کرنا چاہتے ہو، ان کو لٹکایا ہوا ہے، ظلم کر رہے ہو، ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہو، لیکن ان کو طلاق صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ تم نے حق مہر بہت زیادہ دے دیا ہے، یعنی کسی نے بہت زیادہ کوئی گھر اس کے نام لگوا دیا حق مہر کی جگہ پہ، کسی نے لاکھوں کی رقم دے دی، کسی نے زیورات دے دیے، اب طلاق نہیں دے پا رہا کیونکہ طلاق دی تو وہ ساتھ اپنا سارا جو ہے مال بھی لے جائے گی جو ہم نے اس کو دیا تھا، تو اس مال کی وجہ سے تم اس کو لٹکاؤ مت، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو پھر ان کو گھروں کے اندر بند کر سکتے ہو، جیسے کہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے۔
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. پھر اگر تم ان کو وعاشروهن بالمعروف، اور دستور کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں کہ ان کو لٹکا دو، ان کو تکلیف دو، ان کو نہ طلاق دو، نہ ہی صحیح نکاح میں رکھو، بلکہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. کیونکہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، ان سے نفرت کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ناپسندیدگی کے اندر سے ہی تمہارے لیے کوئی خیر نکال دے اور تمہارے لیے کوئی خوشی کا سبب بن جائے. تو اس لیے ان کو اگر تمہیں بری بھی لگ رہی ہیں تو ان کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھلائی ڈال دیں گے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم اس بیوی کو طلاق دے کر کوئی اور بیوی کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے کسی کو بہت زیادہ دولت دے چکے ہو حق مہر کے اندر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کے اندر سے واپس لو کچھ. وہی ہوتا ہے نا کہ نکاح کے وقت جذباتی ہو کے بہت سارا کچھ لکھوا دیتے ہیں، ان کے نام کروا دیتے ہیں، بعد میں پھر جب نباہ نہیں ہوتا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اور مسئلہ بن جاتا ہے. اب عورت کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ خود خلا دائر کرے، اور خلا کی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کو اپنا حق مہر جو ہے واپس کرنا پڑے گا. تو اس لیے اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اذیت دیتے رہتے ہیں کہ اس کو مجبور ہو کے خلا لینا پڑے. اور اس لیے کہ آتے تو محتاہن قنطارن، ان کو دولت دے چکے ہوتے ہیں اور وہ واپس لینے کے لیے. فلا تأخذوا منه شيئا، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں تم لے سکتے. اتأخذونه بہتانا، کیا تم بہتان لگا کر وہ مال لوگے جو تم نے ان کو دیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم لوگ خود اللہ کرے کہ اس کردار کا حصہ نہ بنے، ہم اوروں کو بالکل نہ دیکھیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، یا کوئی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں تو نہیں کسی کے ساتھ ایسے کر رہی، اگر میں کر رہی ہوں تو مجھے اس صورتحال کو بدلنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حق مہر کی مقدار ہی اتنی زیادہ نہ رکھیں. جان جی ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ حق مہر جو ہے وہ مرد کی جو کمائی ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، کہ اگر وہ منتھلی کتنا لے رہا ہے، منتھلی کہیں سے کتنا ارن کر رہا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے حق مہر رکھا جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ کمائی کچھ کر ہی نہیں رہا، کوئی اس کا کاروبار نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی جاب نہیں، اور لکھواتے ہوئے جو ہے حق مہر میں مکان لکھوا دیا، یا حق مہر میں بہت سارا سونا لکھوا دیا، یا کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. جب ہم غیر شرعی طریقے اپناتے ہیں اس وقت جو ہے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مرد کی ارننگ کے مطابق اگر حق مہر رکھا جائے تو یہ مسئلے نہیں ہوتے. پھر زندگی عورت کی بھی سکون میں رہتی ہے اور مرد کی بھی سکون میں رہتی ہے، یعنی علیحدگی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ لڑکی کو جو ہے طلاق نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہمارے والدین بھی زبردستی زیادہ سے زیادہ حق مہر لکھواتے ہیں. اور لیکن ایسا ہے کہ پھر اگر لڑکی وہاں پہ زندگی نہ گزار پا رہی ہو اور تکلیف میں ہو، اس کا ایک ایک پل اگر تکلیف میں ہو، تو پھر اس کے لیے علیحدگی کوئی جرم نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو جینے نہیں دیتا اور اس کو ہمیشہ غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا. یہ ایک شریعت کا سادہ سا حکم ہے کہ اگر ایک جگہ نباہ نہیں ہو رہا اور تم اذیت محسوس کر رہے ہو تو پھر وہاں سے چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ نکاح کر لو، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں اور سہولتیں رکھیں اور وہاں پہ تمہارا نباہ ہو جائے. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل ہندوؤں کے پیچھے چل رہا ہے. جو ہندوؤں سے رسمیں دیکھیں، جو کچھ دیکھا، جو ان کے اندر سے چیزیں دیکھیں، وہی ساری ہم نے اڈاپٹ کر لیں اور انہی کے مطابق ہم جی رہے ہیں. مسلمانوں والی چیزیں ہمارے اندر بہت کم رہ گئی. تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند تو ہے، جیسے اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ حلال چیزوں میں طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مردوں کو
کہ اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی عورتیں یہ والی جو بیویاں ہیں تمہاری، تو بھی ان کے ساتھ نباہ کرنے کی دستور کے مطابق نباہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی خیر رکھ دیں۔ لیکن دوسری صورت میں عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ نہیں اس کے ساتھ گزارا کر پا رہی تو علیحدگی کر لینا، علیحدہ ہو جانا اس اذیت سے اچھا ہے جو سال ہر سال تک برداشت کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے ارد گرد کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اذیت کی آخری حد تک زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور صرف ماں باپ کی ناک کی خاطر وہ علیحدگی نہیں اختیار کر رہی ہوتی کہ معاشرہ جو ہے وہ جینے نہیں دے گا۔ تو ایسا بائی نیچر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی نیچر کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، اور پہلے سے تو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا نباہ ہو سکے گا یا نہیں، تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ ایسا ہو تو پھر کر لینا چاہیے۔ لیکن آج کل جو ہے طلاق کی شرح اس وجہ سے بھی بڑھ گئی ہے، جو پیچھے وجوہات ہم نے پڑھی ہیں، موبائل کی وجہ سے، موبائل پہ غیر شرعی اور غیر اسلامی تعلقات کی وجہ سے جو ہے ادھر ادھر چونکہ دل پہلے سے ہی لگا چکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر بیویوں کے ساتھ یا خامدوں کے ساتھ دل لگانا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ طلاق پہ بات آ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی سے یہ بھی چیزیں جو ہیں زندگی کے اندر انشاءاللہ اللہ ان سے بچا کے رکھتے ہیں۔ پھر اتأخذونہ بہتانا و اسم مبینہ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم وہ مال جو ہے بہتان اور کھلے گناہ کے ساتھ واپس لوگے؟ وہی ہوتا ہے پھر بہتان بازی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے اس وجہ سے ہم اس کو نہیں رکھ رہے، در حقیقت جو ہے وہ پیچھے مال ہوتا ہے جو دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ظاہر لوگوں کے اندر اس کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اس کا کردار اچھا نہیں، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے وہ حق مہر دیا تھا عورت کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے، تو تم وہ ضرورت ایک دوسرے سے پوری کر چکے ہو، تو اس لیے اب وہ حق مہر واپس کیسے لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ بھی تم سے پکے وعدے لے چکی ہیں اس بات پہ، یعنی ساتھ رہنے کے، نباہ کرنے کے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ باپ فوت ہو جاتا یا دادا فوت ہو جاتا تو ان کی جو پہلی بیویاں ہوتی، ایک تو ان کی سگی مائیں ہوتی تھی، ایک جو ان کی پہلی بیویاں ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی بیٹے یا پوتے نکاح کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ اور دادا کی بیویوں سے نکاح، بیوہ جو ہیں ان سے نکاح کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، انہو کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، ومقتا اور بری چیز ہے، وساء سبیلا اور گندا راستہ ہے، اس لیے آئندہ جو ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ